فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ صلوات بھیجیے گا حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے آپ سبھی کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام اور سفر امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی کی خدمت میں، بالخصوص جو سادات تشریف فرمائے ان کی خدمت میں، اپنے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اور سفر امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ دوستوں اور عزیزوں، آج کا دن جو گزرا وہ محبان اہل بیت کے لیے بڑا ہی غم اندو کا دن اس مناسبت سے گزرا کہ آج ہی کا وہ دن تھا، یعنی 7 ذی الحجہ، کہ جب ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کو ظالموں نے زہر دغا سے شہید کیا، اور کل کا جو دن آ رہا ہے، کل کا دن بھی غم کا دن ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑا تھا، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے آئے تھے، اور پھر مکے سے امام حسین نے جو کربلا کا سفر کیا ہے وہ 8 ذی الحجہ تھی، کل کا دن تھا۔ تو ظاہر ہے کل کا دن بھی غم کا دن ہے، اور پرسوں سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے، تو مسلسل یہ 3 دن جو ہیں وہ غم و اندوہ کے دن ہیں، اور ان 3 دنوں میں محبان اہل بیت جو ہیں وہ پرسہ پیش کرتے ہیں۔ تو ان تینوں دنوں میں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے اظہار مسرت ہو، کوئی خوشی کا احساس ہو۔ بہرحال یہ آج کی مجلس پانچویں امام کی شہادت کی مناسبت سے ہے، اور کل جو مجلس ہوگی انشاءاللہ اپنے وقت پر یہاں شروع ہوگی۔ کل کی مجلس جو ہے اس میں سفر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت اور شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل کی مناسبت سے مجلس منعقد ہوگی، اور انشاءاللہ اسی عزاخانے میں، عزاخانہ ام البنین لکھنؤ میں جو ہے وہ دعائے عرفہ کے پڑھنے کا، سننے کا، اور روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی متبرک اور بہت ہی اہم دن ہے۔ سال میں چند دن ایسے ہیں جن کی بہت اہمیت ہے، اس میں 9 ذی الحجہ یعنی روز عرفہ جو ہے، 9 ذی الحجہ روز عرفہ جو ہے وہ بھی بہت ہی اہم ترین دن ہے۔ تو آپ حضرات کے لیے ہمارے قربان بھائی نے، خدا ان کو صحت و سلامتی تندرستی عطا کرے، انہی نے دعائے عرفہ کا انعقاد اسی عزاخانہ ام البنین میں رکھا ہے۔ آپ حضرات اس میں بھی شرکت کیجیے گا۔ دوپہر میں 12:30 بجے جو کہ اس کا وقتی دعا کا وہ ہے کہ زوال کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی، تو اس میں آپ لوگ ضرور شرکت کیجیے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا اپنے حق میں۔ جو آج کل وبا چل رہی ہے اس کے متعلق دعا کیجیے گا، اللہ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ پھر ہمارے لیے تو بہت سی دعائیں بہت اہم ہیں۔ مومنین کی صحت کی دعا، صحت کے بعد پھر
ایام ازا قریب ہیں، ہر مومن، ہر محب حسین کو ایک ہی فکر ہے کہ محرم آ رہا ہے، عزاداری کیسے ہوگی. تو ظاہر ہے ہمارے اور آپ کے اختیار میں تو حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں ہے، لیکن امام حسین کے اختیار میں سب کچھ ہے. اگر وہ چاہیں گے تو جس طرح سے ہم لوگ ہر سال کرتے تو اس سے بہتر انداز سے یہ سب ہوگا. لیکن اگر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں سازگار ہیں تو بہرحال جو ہدایات ہیں محکمہ صحت کی اور جو حکومت کی طرف سے ان سب کو فالو کر کے بھی عزاداری کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو سکے. تو ہم لوگ حالات کے مد نظر عزاداری انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور جب بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں عزاداری ہوئی ہے تو یہ کورونا کے مرض میں کوئی عزاداری رک تھوڑی جائے گی. طریقہ بدل سکتا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے یکم رجب اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 57 ہجری جو تھی اس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام شہید ہوئے ہیں 114 ہجری میں. تقریباً 57 سال کی عمر جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے دنیا فانی میں زندگی بسر کی. اور اس 57 سال میں امام محمد باقر علیہ السلام پر بہت سے ظلم ہوئے اور بہت سی مصیبتوں کو امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھا اور اسے برداشت کیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، نبی کے صحابیوں میں ایک صحابی ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. اب یہ انصاری کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں یہ بھی لفظ انصاری استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں بنتے ہیں انہیں انصاری کہا جاتا ہے، مگر اس سے مراد وہ انصاری نہیں ہے. نبی کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کی دو قسمیں تھیں. ایک انصاری کہلاتے تھے اور ایک مہاجرین میں سے کہلاتے تھے. مہاجر وہ ہوتے ہیں جو مکے سے مدینے آئے ہیں، وہ ہیں مہاجر جنہوں نے ہجرت کی ہے، کیونکہ نبی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی. اور انصار وہ کہلاتے ہیں کہ جو مدینے میں جو مدینے کے رہنے والے جنہوں نے رسول کا ویلکم کیا تھا. یوں تو صحابہ کی فہرست بہت سی ہے اور ہم شیعوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ 3-4 صحابہ کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم 3-4 صحابی ایسے ہیں جنہیں ہم علل اعلان نہیں مانتے ہیں اور ہم ان پر لعنت کرتے ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے. ہم دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، سوتے میں، جاگتے میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، گھر میں، گھر کے باہر ہم بتاتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رات کو نہیں مانتے. اور جب ہم انہیں نہیں مانتے ہیں تو اس کے اوپر ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو سب صحابہ کو مانتے ہیں، وہ 3 صحابہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان 3-4 ایسے ہیں جن کو ہم علل اعلان نہیں مانتے اور ہمارے ایک محبت رسول ہے معیار اور محبت رسول سلتی ہے ان کی آل کی محبت میں. تو جو آل رسول کا ہے ہم نے اسے ہمیشہ مانا اور جو آل رسول کا نہیں ہے ہم نے اسے کل بھی نہیں مانا، آج بھی نہیں مانا، آنے والے زمانے میں بھی ہم نہیں مانیں گے. ایک اور صلوات بھیجیے. برادران ایمانی، جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے کے رہنے والے. اللہ نے حضرت جابر کو کئی خصوصیتیں دی ہیں. ایک تو جابر کو یہ خصوصیت ملی کہ حضور ختم مرتبت کے یہ صحابی ہیں اور انہی نے 5ویں امام تک کی زیارت کی ہے. یعنی 6 معصوموں کی انہی نے زیارت کی اور 7 معصوموں کا انہی نے
زمانہ دیکھا. بھائی حضور ختمی مرتبہ 5 امام تو 6 ہو گئے اور صدیقہ طاہرہ ان کا زمانہ دیکھا تو 7 معصوموں کو انہی نے دیکھا. جو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ آپ حضرات پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، بہت سے مومنین کو زبانی حدیث قصہ یاد ہے. تو حدیث قصہ کے جو راوی ہیں، حدیث قصہ کے جو راوی ہیں وہ اصل میں ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. بی بی زہرا نے حضرت جابر سے روایت کی ہے. جابر کہتے کہ میں نے فاطمہ زہرا سے سنی ہے. تو شہزادی کی گفتگو کو ہر ایک نہیں سن سکتا. ایک جابر ہیں جن سے کلام فاطمہ زہرا کر رہی ہیں، اور ایک وہ صحابی ہے کہ جو سلام کر رہا ہے تو فاطمہ جواب سلام نہیں دے رہی ہیں. ایک اور صلوات بھیج حضرات، اس سے بہتر صلوات بھیجیے. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، جابر کو ایک شرف یہ کہ حدیث قصہ کے راوی ہے. دوسرا شرف یہ کہ رسول نے 5ویں امام کو سلام کہلوایا تھا حضرت جابر کے ذریعے کہ جابر، جب میرا 5واں محمد تمہیں ملے تو تم اسے میرا سلام کہہ دینا. ایک شرف یہ ہے. اور پھر ایک بہت بڑا شرف جابر کو یہ ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر، دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں زائرین امام حسین ہوں گے انسانوں میں، اور اگر ملائکہ میں دیکھا جائے تو اس کی تعداد، کیونکہ ہر زائر کے ساتھ 70,000 ملائکہ امام مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جتنے بھی زائر جاتے ہیں ہر زائر کے ساتھ کتنے ملک؟ 70,000 ملک ہوتے ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، لیکن وہ وہاں کے اوپر طواف قبر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. لیکن جب یہ لکھا جائے گا کہ سب سے پہلا قبر امام حسین کا زائر کون، تو اس میں نام لکھا جاتا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کا. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے پہلے زائر ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. حضرات ماشاءاللہ سے ابھی جگہ کافی ہے، آپ حضرات اپنے فاصلہ بنا کے جس طرح سے بیٹھ رہے ہیں انشاءاللہ بیٹھیں. اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ظاہر ہے کہ ہم محبان اہل بیت نے کبھی قانون کی کوئی خلاف ورزی کی نہیں ہے، تو آج ہم کیوں کریں گے؟ جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ہم اسی کے مطابق بیٹھ رہے ہیں، اسی مطابق جو ہے وہ مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، جابر ابن عبداللہ انصاری اتنے معتبر صاحب جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی مدح برابر آپ جن کا ذکر مجلسوں میں سنتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری. امام 5ویں امام کو سلام کہلوایا تھا حضور نے کہ جب میرا 5واں محمد ملے. تو جابر ابن عبداللہ انصاری کا عالم یہ تھا کہ جب سے یہ خبر سنی تھی تو یا با کرو 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 کی تسبیح پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے شاید ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہو، صحیح نہیں. اچھا اس پہ تعجب نہ کیجیے گا، یہ تو امتی ہیں. جن لوگوں نے رسول کے دماغ پر شک کر لیا ہے، اگر وہ جابر کے دماغ پر شک کریں تو تعجب کی بات نہیں ہے. تو خیر انتظار کرتے رہے، ان کو یقین تھا کہ میری ملاقات ضرور ہوگی. ظاہر رسول کے زمانے کے تھے اور 5ویں امام کے زمانے تک انہیں جینا تھا، تو اتنے طویل عمر انہی نے پائی اور وہ نابینا ہو گئے. دیکھیں کچھ چیزیں فطرتی ہوتی ہیں. اب اس چیز کو بھی آپ سمجھ لیجئے. جیسے جب آدمی کی عمر زیادہ ہو جائے گی، دانت گر جائیں گے، چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، بال سفید ہو جائیں گے، دیکھنے کی طاقت کم ہو جائے گی، گھٹنوں کی قوت کم ہو جائے گی،
تو اس میں یہ نہیں ایک نظام ہے کہ کافر 80 سال کا ہوگا تو اس کے بال سفید ہو جائیں گے اور مومن ہوگا تو اس کے بال کالے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو نظام اللہ نے بنایا اس میں مومن ہو کافر ہو۔ تو جابر جو اتنے معصوموں کی زیارت کر چکے ہیں اور اتنے معتبر ہیں خاندان عصمت و طہارت کے، لیکن آنکھیں ان کی چلی گئی، جب عمر آئی تو دیکھنے کی قوت ان کی ختم ہو گئی۔ میں ایک بات عرض کروں، دیکھیے میں آپ کے عقیدے اور ایمان پہ شک نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کا یقین ہے، مولا آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ وبا جو چل رہی ہے اس میں ایسے مومنین بھی ملے، میں ان کی کوئی مذمت نہیں کر رہا ہوں کہ صاحب ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، انشاءاللہ جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن بھائی ایک دیکھیے اس میں ذرا سی غرور کی بو آ رہی ہے۔ ایران میں جو مر رہے ہیں وہ کیا مطلب عمر کے چاہنے والے ہیں؟ وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ جو عراق میں مرے، جو علماء میں بھی بہت سے افراد ایسے تھے کہ جنہیں ایران میں، عراق وغیرہ میں یہ ہوا، تو ایک تو یہ بات یوں اچھی نہیں لگی کہ اگر کوئی مومن بیچارہ عزت پہ آ گیا تو کیا وہ محب اہل بیت نہیں ہے؟ دوسرے ایک نظام ہے، جب گرمی ہوگی تو عاشورے کے جلوس میں جو چل رہے ہیں انہیں بھی گرمی محسوس ہوگی، اور جو عاشورے کو عید کا دن منا رہے ہیں انہیں بھی گرمی محسوس ہوگی، ہے نہیں؟ جب ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی تو اس کا احساس سب کو ہوگا، جب کوئی وبا چلے گی تو اس کا اثر سب پر پڑے گا۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو احتیاط کرے گا وہ محفوظ بھی رہ سکتا ہے۔ لو چل رہی ہے، ہم نے خوب پانی پیا، کانوں کو منہ کو ڈھانک کے ہم نکلے، ہم لو کا اثر نہیں ہوا۔ لیکن ایک شخص ہوتا اس نے بے احتیاطی کی، صبح اس نے ایک گھونٹ پانی پیا تو 2 بجے دن میں وہ نکل گیا، نہ کان ڈھکے ہیں، نہ سر ڈھکا ہے، نہ منہ ڈھکا ہے، اور لو لگ گئی، مر گیا۔ تو اگر ہم بھی اسی طرح سے نکلتے تو ہم بھی مر جاتے، لیکن ہم نے احتیاط کی تو ہم بچ گئے۔ اسی طرح سے یہ جو مرض چل رہا ہے اس میں احتیاط کی ضرورت ہم سب کے لیے ہے۔ بچانے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا اللہ ہے، لیکن احتیاط کا بھی اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم احتیاط کرو، تو ہم سب کو احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے۔ ہم اگر شیعہ ہیں اور زہر پی لیں تو شیعہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس زہر کا اثر نہ ہو۔ ہم شیعہ ہیں تو صاحب، ہم ایک بزرگ عالم ہیں، انہی نے زہر پی لیا تو صاحب اثر نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ ارے کہا صاحب وہ اتنے متقی پرہیزگار دیندار تھے، ان پر اثر نہیں، یعنی اثر زہر کا وہ۔ احتیاط جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہے، اور جان کا بچانا ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ ایک صلوات بھیج اور اپنی وجہ سے کسی دوسرے کی جان کا بھی خطرہ نہ ہو۔ ہم نے ایک موقع کے اوپر ایک بات یہ کہی کہ ہم نے جو رمضان میں شبوں کے سلسلے میں ہم نے کہا دیکھیں جو ہم احتیاط کر رہے ہیں وہ اپنی جان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو آل محمد کے غم میں اپنے جان کو اپنی ہتھیلی پر لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اتنی بڑی تلواریں اپنے سر پہ مارتے ہیں کہ اگر عام دنوں میں کوئی مار لے تو گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر کی بتی بھی اگر انگلی میں لگ جاتی ہے تو آدمی جلدی سے ہاتھ جو ہے وہ جھٹکتا ہے، اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے سگریٹ کا گل بھی لگ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن نام حسین لے کے ہم آگ کے انگاروں پر چلتے ہیں تو ہم تو محبت اہل بیت اور عزاداری میں اپنی جان کی فکر نہیں کرتے۔ ہم جو احتیاط کر رہے ہیں وہ خالی اپنی جان کی فکر نہیں ہے، ہمیں دوسروں کی جانوں کی فکر ہے کہ ہماری وجہ سے معاشرے میں کوئی ایسا عیب نہ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا ہوئے، جبکہ 6 اماموں کو انہوں نے دیکھا تھا، 6 معصوموں کو،
اور 7ویں معصوم سے ملاقات ان کی ہونا تھی، لیکن جب شعور اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اہل بیت کے معجزات دیکھے اور انہیں نہیں مانا، لیکن جابر نے امام کو دیکھا نہیں، خالی قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ جو آدمی چلتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے نا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اکثر ہمارے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نے آدمی کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جابر نابینا تھے، 5ویں امام کو دیکھا نہیں، لیکن جابر کو محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو ان کے کانوں میں جو چال کی آواز آ رہی تھی، اس آواز کو سن کر جناب جابر کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی خاندان عصمت و طہارت کا آ رہا ہے۔ تو میں نے اور یہ بھی محسوس ہوا کہ کوئی بچہ ہے۔ بھئی بچے کے چلنے کی آواز اور بڑے کے چلنے کی آواز میں فرق ہوتا ہے نا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بچہ ہے، تو میں نابینا تھا، میں نے اسی نابینے عالم میں ان صاحبزادے سے کہا ذرا قریب آئیے، تو بچہ قریب آیا، پھر میں نے کہا ذرا جائیے، پھر وہ چلے گئے، پھر میں نے بلایا۔ جب انہیں یقین حاصل ہو گیا کہ یہ چلنے کا انداز تو نبی کے چلنے کے انداز سے اس آواز کو خالی دیکھ نہیں رہے ہیں، تو جناب جابر نے کہا آپ اپنا نام بتائیے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں محمد ہوں، علی کا بیٹا، وہ علی جو حسین کا بیٹا، وہ حسین جو علی کا بیٹا، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔ ایک اور اس سے بہتر ابو طالب کا بیٹا، بس اتنا سننا تھا، وہ جھکے اور امام کو گود میں اٹھا لیا اور نابینی کے عالم میں رخسار کے بوسے دیے اور کہا دیکھیے میں نے کیسے پہچانا، میں نے دیکھا نہیں آپ کو، نہ آپ کا چلنے کوئی انداز دیکھا، صرف جو چلنے سے آواز پیدا ہو رہی تھی اس آواز کو محسوس کر کے میں سمجھ گیا کہ کوئی خاندان رسالت کا بشر ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے اسی عالم میں کہا جابر خالی میرے چلنے کا انداز نہیں ملتا ہے، میرا علم بھی نبی کے علم سے مل رہا ہے، وہ پیغام تو پہنچائیے جو میرے جد نے آپ سے کہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ گھبرا کے جابر کہتے ہیں ہاں اپنا ذرا مجھے معاف کیجئے گا، تاخیر ہو گئی پیغام پہنچانے میں، رسول خدا نے آپ کو اپنا سلام پہنچوایا ہے، صلوات بھیجئے گا۔ اب یا رسول اللہ کہنا اور ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا اور ہے، امت کا رسول کو سلام کہنا اور ہے، اور رسول کسی کو سلام کہلوائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور صلوات بس عزیزان گرامی، زیادہ دیر مجھے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے، اس لیے ابھی 2 مجلسیں اور بھی مجھے عرض کرنا ہے اور الگ الگ سمتوں میں ہیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کربلا میں امام محمد باقر اسلام تھے، 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور 61 ہجری میں امام حسین شہید ہوئے۔ تو 4 یا 5 سال 4-5 سال کی عمر تھی۔ 4 اور 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بچہ کہلاتا ہے، اگر کوئی 4-5 سال کا ہے تو اسے بچہ کہا جائے گا۔ 4-5 سال کی عمر میں امام نے کربلا میں وہ تمام مصیبتیں پاک امام نے برداشت کی کہ جو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں۔ امام عالی مقام کو زہر دیا حشام ابن عبد الملک ابن مروان نے۔ یہ مروان بہت بڑا دشمن ہے،
بہت بڑا دشمن ہے حشام ابن عبد الملک ابن مروان نے اسے امام عالی مقام علیہ السلام کو زہر دیا، جبکہ کئی موقعوں پر امام عالی مقام نے اسلام کی محبت میں اور مسلمانوں کی محبت میں اس کی مدد بھی فرمائی ہے، جس طرح سے مولا علی نے خلفاء دنیا کے بنائے ہوئے جو تھے ان کی مدد فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، امام نے جو وصیتیں فرمائیں ان وصیتوں میں چند باتیں، ابھی ایک میرا یوٹیوب چینل ہے العلم، میں نے اس سال اس میں جب سے یہ ایسے حالات پیدا ہوئے اور لاک ڈاؤن ہوا، اور تو میں نے اس میں بہت سی ویڈیوز ڈالی ہیں، قریب 150 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، جس میں بہت سی مستحب نمازیں ہیں اور تاریخ وار مناسبات سے۔ تو اس میں نے کل ایک 5ویں امام کی بھی ویڈیو ڈالی تھی، تو اس میں نے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ امام محمد باقر اسلام نے اپنی شہادت کے بعد وصیت فرمائی کہ 800 دینار میری عزاداری میں خرچ کیے جائیں اور کم سے کم 10 سال تک حج کے موقع پر مینا میں میری مظلومیت کو بیان کیا جائے اور میرے اوپر جو ظلم ہوئے اسے بیان کیا جائے۔ تو میں جو سمجھا وہ یہ کہ چونکہ 5ویں امام نے کربلا کے واقعے میں سب دیکھا تھا کہ امام حسین کا غم نہیں ہو پایا، سگے قریبی رشتہ دار بھی رو نہیں پائے، تو شاید اس لیے امام نے وصیت فرمائی۔ بہرحال عزاداروں، اللہ جو ہے ان حالات سے ہم سب کو نجات دے، لیکن دنیاوی ہر شے کے 2 استعمال کے طریقے ہوتے ہیں، ایک برا ہوتا ہے، ایک اچھا ہوتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کا استعمال اس دور میں اگر آپ اچھائی میں کریں تو اس کے ذریعے بہت سے فوائد یہ بھی ہیں کہ آدمی گھر بیٹھے اسے معلومات ہوتے ہیں، مجالس سن رہے ہیں، ائمہ کی سیرت ان کے سامنے پیش ہو رہی ہے، دعاؤں کے پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات میں اگر کوئی شوق رکھتا ہو مذہبی کلپس کا تو وہ مجھے اپنا نمبر دے دے، بعد میں ختم مجلس مگر بہت جلدی، تو انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا العلم کے چینل پہ جو بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ بس آج اتنے ہی سن لیجئے، اور کل بھی وقت پہ تشریف لے آئیے گا، کل بھی مجلس ہوگی، اور پھر 10 ذی الحجہ کو دعائے عرفہ ہوگی، جس کا پڑھنا سننا بہت ثواب رکھتا ہے، 12:30 بجے دن میں یہیں۔ اور میرے چھوٹے بھائی حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا رضا باز صاحب دعائے عرفہ کی تلاوت کریں گے، اس میں آپ حضرات تشریف لائیے گا۔ قربان صاحب کی جانب سے تو دعائے عرفہ کا اعلان ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ قبول کرے، لیکن میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ختم دعا کے بعد، کیونکہ روز شہادت حضرت مسلم ابن عقیل ہوگی، تو 5 منٹ کی مختصر سی مجلس بھی کر لیجئے گا، تاکہ دعا کے ساتھ جب عزاداری ہوگی تو وہ قبولیت کی سند بن جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔ عزاداروں، بس مختصر کی روایت سن لیجئے اور مجلس تمام ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ فرزند رسول، آپ نے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کا جو راستہ طے کیا ہے وہ کس طرح سے طے کیا، کیسے آپ گئے؟ تو امام نے فرمایا میں حالت رکوع میں گیا۔ کیسے گیا؟ حالت رکوع میں۔ حالت رکوع جیسے آپ رکوع میں جاتے ہیں، تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا اس کا سبب کیا تھا کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کے کیوں نہیں چلے؟ رکوع میں اگر آپ تھوڑی دیر زیادہ رکوع کریں
تو آپ کے پیر ہلنے لگیں گے، اور اگر اس طرح سے کوئی چلے جھک کے تو اس کو چلنے میں کتنی اذیت ہوگی۔ اگر میں آپ سے کہوں یہاں سے لے کر وہاں تک آپ یوں رکوع کے عالم میں چلے تو امکان ہے کہ اگر آپ کے گھٹنے کمزور ہوں تو آپ گر پڑیں، لیکن امام پتھریلی ایسی زمین اور ریگستان پر جہاں کانٹے ہوں، پتھر ہوں، امام رکوع کے عالم میں چلے، چوتھے امام۔ تو پوچھنے والے نے کہا فرزند رسول بتا تو دیجئے کیوں آپ ایسے چلے؟ تو امام نے کہا اس کا سبب یہ تھا کہ میرے پیروں میں بیڑیاں تھیں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، میرے کمر میں لنگر تھا، اور میرے گلے میں خاردار توق تھا۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ توق اتنا وزنی تھا کہ امام یوں چھپ کے چلے۔ توق میں وزن تو بہت تھا، اس میں شک نہیں ہے کہ توق میں وزن نہ ہو، وزن تو بہت تھا، لیکن امام کیوں جھک کے چلے؟ امام نے فرمایا میرے ساتھ میرا فرزند محمد باقر بھی اسیر کیا گیا تھا۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں میرا بیٹا، ابھی میں نے عرض کیا 4 یا 5 سال عمر ہوتی ہے، 4-5 سال کے امام محمد باقر کو جب اسیر کیا گیا تو کائنات کا یہ پہلا بچہ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں خاردار توق بھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے گھر کی عورتیں محرم میں اپنے بچوں کو ہتھکڑیاں بیڑیاں کیوں پہناتی ہیں؟ ارے 5ویں امام کی یاد میں ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ امام چہارم فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ہتھکڑیاں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ظالموں نے ایک ظلم یہ بھی کیا کہ ایک زنجیر ارے میرے بیٹے کے پیر کی بیڑی میں ڈال کر میرے گلے کے توق میں پھنسا دی۔ ارے زنجیر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں سر اٹھاتا تو میرا بچہ گر پڑتا۔ ارے اس لیے میں سر جھکا کے چلا، میں کہوں گا یا ابن زہرا، ارے جس کا باپ ہوتا ہے اسی طرح سے خیال رکھتا ہے۔ ہائے کربلا کی سکینہ، حسین مار ڈالے گئے، ارے ناقے سے گر رہی ہے، اے میرے بابا۔ علی لعنت اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا